السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمین۔ دوستو، عزیزو، بھائیو، بزرگو، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 عیدیں عطا کی ہیں۔ یہ ایک عید الفطر ہے اور یہ ایک عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر رمضان المبارک کے انتہا پر جب رمضان مکمل ہو کر 1 شوال کی تاریخ آتی ہے تو عید الفطر منایا جاتا ہے، اور جس وقت 10 ذی الحجہ کی تاریخ آتی ہے تو عید الاضحیٰ کی تاریخ ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے پس منظر کیا ہے؟ اللہ نے یہ عید ہمیں کیوں عطا کی؟ جس وقت صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، حضور ذرا بتائیے یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ خون بہانے کو کیوں کہا گیا؟ تو حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ان کی سنت اللہ تعالیٰ نے ان کی امت میں، ان کے نام لیوا میں، ان کے مقتدیوں میں جنہوں نے ان کو مقتدی تسلیم کیا ان میں جاری و ساری فرما دیا۔ تو تم بھی جو کام کرو گے وہ انہی کی سنت سمجھ کر کرو گے۔ ان کو اللہ نے خواب کے ذریعے سے بار بار یہ حکم دیا جس کا ذکر انہوں نے اپنے اولاد کے سامنے کیا، یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے لقطے جگر، اے میرے نور نظر، میں تمہیں قربانی دیتے ہوئے، ذبح کرتے ہوئے بار بار خواب میں دیکھ رہا ہوں، کیا خیال ہے تمہارا؟ نبی کا خواب یہ اللہ کے طرف سے حکم ہوا کرتا ہے، اور اس حکم کو حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کے سامنے ظاہر کیا۔ آپ اندازہ لگائیے، بڑے لمبے عرصے تک اولاد نہ ہو کر جب اولاد اللہ بڑھاپے میں عطا کرے، اس اولاد سے باپ کا دل کتنا لگا ہوا ہوتا ہے، کتنا تعلق ہوتا ہے، کیسی محبت ہوتی ہے اور کیسی ہمدردی ہوتی ہے، اور کتنے تمناؤں کے
یہ نتیجہ ہوا کرتا ہے، اگر اس کا اندازہ ہم لگانا چاہیں نہیں لگا سکتے، الا وہ جنہوں نے ایک عرصے دراز تک اولاد کے لیے تڑپتے تڑپتے تڑپتے، مانگتے مانگتے، روتے روتے، بالآخر ان کو اولاد نصیب ہو، چاہے وہ 10 سال بعد ہو، 20 سال بعد ہو، 30 سال بعد ہو، تو ان سے پوچھئے اس اولاد سے کتنا تعلق ہوتا ہے۔ ان کی کھانسی بھی سینوں پہ ضربیں لگانے والی ہوا کرتی ہے، اس بچے کا رونا، اس کا بلبلانا، اس کا تڑپنا، اس کا ذرا سا چوٹ لگ جانا، یہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھ رہے ہیں، جیسے بعض اگر وہی باپ جو زمانے کے بعد بچہ پایا ہو، اولاد کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو فخر محسوس کیا ہو باپ ہونے کی حیثیت سے، اگر وہ خواب میں دیکھیں کہ بچے کو کچھ حادثہ ہو رہا ہے، بچے کے ساتھ کوئی تکلیف ہو رہی ہے، بچہ پریشان ہو رہا ہے، بچے کو کوئی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی لاحق ہو رہی ہے، کتنا پریشان ہوتا ہے۔ عربی خواب کتنا دردناک ہو جائے گا، وہ خواب لے جا کر بیان کرے گا ایسے لوگوں کے سامنے جو لوگ خواب سننے کے بعد وہ لوگ بھی حیرت کا اظہار کریں گے، ارے بھی جلدی جا کر پوچھو کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ لیکن نبی ہیں، نبی نے خواب میں دیکھا، ذبح کرتے ہوئے 1 بار 2 بار 3 بار، سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا چاہتا ہے، اور اللہ کی آزمائش یہ برحق ہے، اور اس کے بارے میں مجھے اطلاع دینی چاہیے اپنے اولاد کو، بیٹا دیکھ میں جو تیرے ساتھ ایک حرکت کرنے والا ہوں، یہ حرکت میری نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم میں کسی بھی طرح توڑ نہیں سکتا۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، ہم ہیں ملامت کی پرواہ کرتے ہیں، وہ ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ نبی کو اللہ کا حکم بڑا ہے، چاہے کائنات زیر و زبر ہو جائے، مشرق و مغرب شمال و جنوب میں زلزلے آ جائیں، لیکن نبی اللہ کا حکم ہر حال میں پورا کریں گے۔ تو لیکن بیٹا بھی بیٹا ہے، ہونے والا نبی ہے، تو انہوں نے کیا کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جان آپ اس سلسلے میں جھجک محسوس نہ کریں، نہیں ذرا برابر بھی آپ کو اس خواب پر عمل کرنے میں، اس خواب کے تعبیر میں لانے میں کسی بھی طرح کوئی رکاوٹ، اگر میری محبت آپ کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے تو آپ کو میں خود اجازت دے رہا ہوں، اللہ کا حکم پہلے پورا کیجیے۔ خواب بیان کر رہے ہیں، بیٹا نے کیا کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، پتہ چلا بیٹے کو پتا ہے کہ نبی کا خواب حکم ہوتا ہے۔ اور پھر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بڑا صابر مجھے پائیں گے آپ، ذرا برابر شکوے شکایت کی میں گنجائش ہی نہیں دوں گا، ذرا برابر آپ کو شکوے شکایت کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہوگی، ذرا برابر آپ یہ محسوس نہیں کریں گے میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں، میرے دل کے اندر کوئی اور بات ہے، نہیں، آپ آرام سے بس ہماری والدہ کے ساتھ ذرا حکمت سے معاملہ کر لینا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو بچے کو اسکول بھی جانے نہیں دیتی، جب بچہ روتا ہے اسکول جاتے ہوئے، چھوڑو جی گھر میں رہنے سبا جان دے کہتے ہیں، اسکول بھی نہیں رہنے دیتی، اسے بچوں کا رونا برداشت نہیں ہے، بچوں کا بلبلانا برداشت نہیں ہے، مکتب جانے نہیں دیتی، بچے روتے ہیں چھوڑو بعد میں جان دے، بڑے چھوڑو بعد میں جان دے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے،
ماں کی ممتا عجیب کیفیت والی. اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت قربانی کے لیے تشریف لے گئے حضرت اسماعیل کو لے کر، کیا واقعہ پیش آیا؟ وہ واقعہ سب آپ حضرات جانتے ہیں. اس واقعے کی وجہ سے آج بھی مینا میں وہ پتھر موجود ہے جس پتھر پر لٹا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا تھا. اس وقت ایک آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ آواز بلند ہوئی، کہا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم خواب کو تم نے سچ کر کے بتایا. سنو ابراہیم، تم نے یہ بھی ثابت کر دیا میرا بیٹا مجھے بڑا نہیں، میری محبت مجھے بڑی نہیں، میری وراثت، میرا وارث میرے لیے بڑا نہیں. میرے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں، سب کچھ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. بڑا تو مجھے صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی چیز بڑی نہیں. اس کے سامنے سب چھوٹی، اس کے سامنے سب نیچی، اس کے سامنے سب ہیچ. اللہ کا حکم آ جائے پھر اس کے بعد ہمارے لیے درمیان میں ماں کی محبت آ رہا ہے، پدری محبت آ رہا ہے، دنیا کی محبت آ رہا ہے، بیوی کی محبت آ رہا ہے، اولاد کی محبت آ رہا ہے، دنیا کے عزت اور مقام و مرتبہ آ رہا ہے. یہ مجھے برداشت نہیں ہے. میں اللہ بڑا ہے اور اللہ کو ہمیشہ بڑا ہی سمجھ کر رہوں گا. انا من المسلمین، حضرت ابراہیم نے یہ فرما دیا میں پہلا مسلمان ہوں. انا اول المسلمین. تو پہلا مسلمان کا جو کرتو ہے، پہلا مسلمان کا جو جذبہ ہے، پہلا مسلمان کا جو ارادہ ہے، پہلا مسلمان جو قربان کیا ہے، اسی طرح آخری تک آنے والوں کو قربانی دینی ہوگی. اللہ کا نام جب آ جائے، کسی کا نام اس کے سامنے سننے کو تیار نہ ہو. اگر اللہ کے نام کے سامنے کسی اور کا نام کوئی سن رہا ہے تو اس کا ایمان وہیں پر کمزور ہو گیا. چھوڑو بھائی اللہ کی بات، چھوڑو بھائی جہاں پر کہا بھائی اللہ کا حکم چھوڑو، یہ بولو. جیسے بعض لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں اللہ کا حکم ہے بھائی، اللہ کا حکم ہے 3 طلاق کے بعد میاں بیوی کو جدا کر دینا، اللہ کا حکم ہے وراثت کی اس طرح تقسیم کرنا، اللہ کا حکم ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد عورت کا، بیوی کا 4 ماہ 10 دن عدت میں بیٹھنا، اللہ کا حکم ہے کہ یہ کرنا، اللہ کا حکم ہے وہ کرنا. اللہ کا حکم چھوڑو بھائی. 4 مہینے 10 دن کون بیٹھتی، 4 مہینے 10 دن کون کام چھوڑتی؟ لا حول ولا قوہ. جس وقت تم اپنی زبان سے یہ جملہ نکالتے ہو اسی وقت تم اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے. اسی وقت اللہ کا حکم چھوڑو بھائی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جملہ تیری زبان سے جو ہی نکلے تو اسلام سے خارج ہو گیا. تیرا شمار مسلمانوں میں نہیں. تو سمجھ اپنے آپ کو مسلمان، لیکن اللہ نہیں سمجھتا تو مسلمان ہے، رسول نہیں سمجھتے کہ تم مسلمان ہو، کرامت کاتبین کے نزدیک تم مسلمان نہیں ہو، منکر نکیر کے نزدیک تم مسلمان نہیں ہو. نہ تمہاری نماز قبول، نہ تمہارا روزہ قبول، نہ تمہارے کوئی بھی عبادت قبول نہیں. جس دن تم نے کہہ دیا اللہ کا حکم چھوڑو بھائی، اس کے بارے میں سوچو، اللہ کا حکم چھوڑو بھائی. قربانی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا اللہ ہے. تمہاری دوستی کو لات مارو، تمہاری محبت کو لات مارو، جوتی پہ رکھو تمام چیزوں کو. اللہ کا حکم جہاں آ گیا وہ سب کچھ قربان. میں نے کہا اگر تیری ماں اور تیرا باپ طلاق ہونے کے باوجود مل کر رہ رہے ہیں، اس وقت اولاد کو یہ فرض ہے
اولاد کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ ماں باپ سے یوں کہہ دیا کریں بس اب تک ہم نے تمہیں برداشت کیا بحیثیت والد اور والدہ ہونے کے، آج کے دن سے آپ دونوں کا رشتہ حرام ہے، اس میں ہم ساتھ نہیں دیں گے، اس میں ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن یہاں دیکھنے کو یہ ملتا ہے اللہ کا حکم توڑنے والا خوب توڑتے رہتا ہے، لیکن یہاں مخلوق کو جوڑنے والے جوڑتے رہتے ہیں۔ اللہ کا حکم توڑنے والا توڑتا رہتا ہے، یہاں مخلوق میں جوڑنے والے جوڑتے رہتے ہیں۔ جوڑو بھائی، جوڑو بھائی، جوڑو بھائی، کیسا جوڑیں؟ حضرت ابراہیم نے کہہ دیا، حضرت ابراہیم اولاد کی قربانی، یہ قربانی کیا ہے؟ معمولی چیز ہے۔ ارے تم جذبات کی قربانی نہیں دیتے، تمہارے خیالات کی قربانی نہیں دیتے، تمہاری سوچ کی قربانی نہیں دیتے، تمہارے خیال کی قربانی نہیں دیتے، تمہارے رسومات کی قربانی نہیں دیتے۔ رسومات جو انتہائی گناہ ہے۔ رسومات کسے کہتے ہیں؟ شادی کے رسوم، ختنے کے رسوم، پیدائش کے رسوم، سالگرہ کے رسوم، میت کے رسوم، رسومات جو تم نے اپنے خاندان میں بھرا کر رکھے ہو، ان رسومات کو اللہ کے حکم کے خاطر چھوڑنے کو تیار ہے۔ بقرعید یہ خالی جانوروں کی قربانی کی بقرعید نہیں ہے، اپنے جذبات کو قربانی دو، خیال کو قربانی دو، سوچ کو قربانی دو، فکر کو قربانی دو، تمہاری نفسانیت کی قربانی دو، تمہاری رذالت کی قربانی دو، تمہارے اندر کی خباثت کی قربانی دو، سب کی قربانی دو۔ میں مرتے دم تک رذیل ہی رہوں گا، مرتے دم تک بے حیا ہی رہوں گا، مرتے دم تک بے شرم ہی رہوں گا، مرتے دم تک بے غیرت ہی رہوں گا، مرتے دم تک جھوٹا ہی رہوں گا، جھوٹا رہے گا جھوٹا مرے گا۔ غیرت پیدا کر اپنے اندر، یہ کہتا ہے بقرعید کا پیغام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ سب سے بڑا۔ میری جورو بولی حضرت، کیا بولی؟ اللہ کا حکم توڑو کر کو بولی۔ میرے بابا بولے، کیا بولے؟ اللہ کا حکم توڑو کر کو بولے۔ میرا دوست بولیا، کیا بولیا؟ اللہ کا حکم توڑو کر کو بولیا۔ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے حکم کے سامنے کسی کی بات مانی نہیں جائے گی۔ اللہ تو اللہ ہے، پھر تو اللہ کا بندہ ہی نہیں رہا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ کیا مطلب؟ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، پہلے ہم غلام ہیں ہمارے پروردگار کے، رب کے ہم غلام ہیں، بعد میں نوکری چاکری کاروبار دکان مکان وغیرہ وغیرہ سب بعد میں۔ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں قبر میں جانے کے بعد ہمیں بچائے گا، اور جو ذات ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جائے گی، اور جو ذات ایمان کے ساتھ حشر میں اٹھائے گی، اور جو ذات جہنم و جنت کے فیصلہ کرے گی، اور جو ذات حشر کے میدان میں ترازو قائم کرے گی، صرف اس اللہ سے ڈرو۔ یہ ہے پیغام لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تکبیرات شروع ہو جائیں گے اتوار کی صبح سے۔ اتوار کی صبح سے کیا تکبیر پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جملے ہیں حضرت ابراہیم کے، وہ اللہ اکبر حضرت جبریل کے، اور لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کیا کہا حضرت ابراہیم نے؟ کہا لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے سب سے بڑا اللہ کو مانو۔ کس کا تقاضا ہے؟ ارے بھائی کس کا تقاضا؟ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے سب سے بڑا اللہ کو مانو۔ کوئی بڑا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی بڑا نہیں۔ بڑا تو صرف کون ہے؟ ارے بولو کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔
اللہ کے علاوہ بڑا کوئی نہیں. میں بڑا کھود گڑا، میں بڑا کھود گڑا، میں بڑا کھود گڑا، بڑا کوئی نہیں. تو ایک پیشاب کو کنٹرول نہیں کرتا تو بڑا، پیشاب آئے تو کڑک جاتا تو بڑا، بیماری جائے تو کمزور ہو جاتا تو بڑا، پریشانی کو برداشت کرنے کا دم نہیں ہے تو بڑا، تو بڑا. کہاں تیری صورت دکھا ذرا. جس دن کہا میں بڑا، سمجھ جا ذلیل ہو کر مرے گا. لکھ کر رکھ لو یہ بات. جس دن تیرے دل میں یہ بات آ جائے، تیرے من میں یہ بات آ جائے، تیرے سوچ میں یہ بات آ جائے، تیرے خیال میں یہ بات آ جائے، تیرے تصور میں یہ بات آ جائے تو بڑا ہے، اس دن لکھ کر رکھ لو ذلیل ہو کر مرو گے. جیسے فرعون مرا. کون مرا؟ فرعون. انا ربکم الاعلی، ذلیل ہو کر مرا. نمرود انا ربکم الاعلی، ذلیل ہو کر مرا. ابو جہل میں بڑا، ذلیل ہو کر مرا. ابو لہب میں بڑا، ذلیل ہو کر مرا. عتبہ شیبہ میں بڑا، ذلیل ہو کر مرے. جتنے ذلت کی موت پائے سبوں نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ بولو کیا کہا؟ میں بڑا. یہ میں بڑا اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ میں بڑا، الکبریاء ردائی، میں بڑا اگر کوئی کہے تکبر کرتا ہے، اور تکبر میری چادر ہے. من نازع عنی فقد آذنتہ بالحرب، جو میری چادر پر ہاتھ لگائے اس کے ساتھ میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اور اللہ جس کے ساتھ جنگ کرے وہ ذلیل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بڑا، وہ بڑے پن کو، بڑپن بڑا ہونے کا ہی نہیں چیز ہے. میں بڑا، اسے ذبح کرنے کے لیے بقرعید ہے. اسے ذبح کرنے کے لیے کون ہے؟ بقرعید کیوں ہے؟ اسے ذبح کرو. میں بڑا ختم کرو. میں بڑا نہیں، اللہ بڑا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر کیا کہا؟ اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ سب سے بڑا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، ہوگا، ان سب کے بارے میں تعریف کا لائق اور تعریف کا مستحق، تعریف کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے. صرف اور صرف کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ یہ ہے پیغام بقرعید. قربانی کرو، قربانی کرو. سمنوا ضحایاکم. اب سنو، قربانی کرو. اسی لیے کہا قربانی دو، قربانی دو. اے اللہ کے بندو، جن کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا، من کان لہ سعہ، من کانت لہ سعہ، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، وسعت دی ہے. وسعت سے مراد صاحب نصاب بنایا، یعنی 40 پر 6,000 روپے کا مالک بنایا. 612 گرام چاندی، 612 گرام چاندی، یعنی 40 پر 6,000 روپے آگے پیچھے. اس کا مالک اللہ نے کسی کو بنایا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ قربانی دے. ہونا تو یہ چاہیے بھئی مکمل جانور لو، نہیں تو جانور میں حصے دار بنو، مکمل جانور لو. پورا بکرا آپ اگر ذبح کرنا چاہتے ہیں، بکرا، بکری، دمبا، مینڈھا، جو آپ لینا چاہتے لیجئے، منع نہیں. لیکن یہ 1 سال کا ہونا ضروری ہے یا 6 مہینے کا ہو 1 سال کی طرح لگے. 6 مہینے کا ہو، عیب دار نہیں ہونا، آنکھیں صحیح ہو، دانت صحیح ہو، کان صحیح ہو، ٹانگیں صحیح ہو، دم کٹی ہوئی نہ ہو، سب صحیح سالم.
ایسے بکرے کو ذبح کرو جو بغیر کسی لنگڑ کے چلتا ہو، لنگڑے بغیر چلتا ہو، مذبح تک، قربانی کی جگہ تک آسانی سے آتا ہو، دور سے چارہ دکھائے تو چل کر آگے بڑھتا ہو، صحت مند جانور۔ اس کے بعد بے فربا ہو، خوبصورت ہو، چریلا ہو، یہ سب بات کے شرائط ہیں۔ پہلا شرط عیبدار نہ ہو، عیبدار نہ ہو، کھر صحیح سالم ہو، کھر بھی کٹا ہوا نہیں رہنا چاہیے۔ کھر عربی اس کے جو کھر ہیں وہ بھی کٹا ہوا نہیں رہنا چاہیے، پورا رہنا چاہیے۔ تو ایسے جانور کی قربانی دو۔ بڑا جانور ہے بھینس، بیل، اونٹ، آپ دیجیے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ 3 قسم کے جانور عام طور پر قربانی کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں بڑے جانور میں 7 حصہ، چھوٹے جانور میں 1 ہی حصہ، چھوٹے میں 1 حصہ، بڑے میں 7 حصہ۔ واجب حصوں میں شیر نہیں ہوتا۔ واجب، اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو 1 ہی جانور میں، 1 چھوٹا جانور ہو تو 1 آدمی دے گا اپنے طرف سے، بڑا جانور ہو تو 7 آدمی اس میں شیر لے سکتے ہیں، شیر ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ۔ دوسری بات، تمام جتنے شیئر ہولڈرز ہیں ان سب کا ایک ہی نیت اللہ کی قربت ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی گوشت کی نیت سے شیر میں آ کر شریک ہو گیا تو 6 لوگوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ آپ بھی قربانی، آپ بھی قربانی، آپ بھی قربانی، سب قربانی کی نیت کے۔ ایک آدمی آیا گوشت کی نیت سے تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے ساتھ کے نیت کا درست کرنا ضروری ہے۔ تیسری چیز، برابر سرابر تقسیم کرنا ضروری ہے، تول کے ساتھ۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جتنے لوگ بغیر شریعت کے تقسیم کرتے ہیں وہ بہت سارے خرافات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض جگہوں پر بورڈ لگا ہوا رہتا ہے، ہمارے پاس 15 کلو کا حصہ، جو بھی حصہ لینا چاہتے ہیں آئیں اور حصے دار بن جائیں۔ ہمارے پاس 16 کلو کا حصہ، ہمارے پاس 20 کلو کا حصہ۔ میں نے خود اپنے ساتھیوں کو بھیجا، جاؤ بھی ذرا جا کر یہ لوگاں جو قربانی دے کر اس طریقے سے کلو کے حساب سے جو قربانی دے رہے ہیں وہ کیسا دے رہے ہیں؟ تو کہنے لگے حضرت ایک بڑا جانور قربان کر دیتے ہیں، اس میں زیادہ گوشت آتا ہے، 15 کلو کے حصہ بنا دیتے ہیں، جتنے لوگ آئے ان سب کو گوشت دے دیتے ہیں۔ کئی لوگوں نے اس بات کی شہادت دی، قربانی کے وقت انہوں نے کس کے طرف سے قربانی دے رہے ہیں نام بھی نہیں لیا۔ ایسے نادانوں کے پاس جا کر حصہ لے لیا لوگوں نے، نام بھی نہیں لیا۔ ایک جانور میں 11 حصے ڈالے ہیں، 11 حصے۔ حیران ہو گئے وہ مولوی صاحب دیکھ کر۔ میں نے کہا اسی لیے ہم کہتے ہیں، جب لوگ پوچھتے ہیں ارے بھائی کیا کرنا، ارے بھائی جہاں پر اللہ سے ڈر کر لوگ قربانی دیتے ہیں وہاں حصہ لو۔ جہاں اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اللہ کا آپ کو واسطہ دیتا ہوں، خواہ وہ اپنا پیسہ ضائع مت کرو۔ وہ بزنس ہے، وہ کیا حساب ڈالیں گے؟ بھئی گوشت کتنا کلو بک رہا ہے؟ 300 کلو، 300 انٹو 10 کلو ڈالو، کتنا ہوا؟ 3000، 3000 انٹو بھئی 3000، پھر 5 کلو کا ڈال لو، کتنا ہوا؟ ہو گیا 4500۔ اب تمہیں کتنا بھی حصہ ڈال رہی ہیں؟ 5500، 4500 روپے کا گوشت دے ڈال لو، 1000 روپے نفع۔ تو انہوں نے حساب کون سا ڈالا؟ دکان کا، قربانی کا نہیں، دکان کا۔ اس طرح حساب ڈالنے سے قربانی نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ کتنا کلو آئے گا؟ جتنا کلو کا جانور ہوگا
تمام جانور 1 کلو کے ہونا ضروری نہیں. جانور یہ کوئی پروڈکشن نہیں ہے، پروڈکشن ہے، کریشن ہے. کریشن اینڈ پروڈکشن دونوں میں فرق ہے. اللہ نے جو بنایا، کسی کا بدن گول ہو گیا، کسی کا بدن پتلا ہو گیا، کسی کا بدن دبلا ہو گیا. ارے بھائی تمام جانوروں کو آپ کھڑا کر لیں، کوئی آئے گا 1.25 کلو، 125 کلو، کوئی آئے گا 150 کلو، کوئی آئے گا 250 کلو. جتنا کلو آپ کے جانور میں ہوگا اس کا ڈیوائڈڈ بائی 7 آپ کو ملے گا. ڈیوائڈڈ بائی 7 آپ کو ملے گا. وہ کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. ہوتا ہے بعض مرتبہ 19 کلو گوشت آیا، 20 کلو گوشت آیا، 21 کلو گوشت آیا، کسی کے حصے میں 14 کلو آیا. انہوں لے کر آگے گوشت، ہاں حضرت جی یہاں دیکھو تو 14 کلو آیا، وہاں دیکھو تو 18 کلو آیا. ارے بھائی یہ تو جانور کے سائز کے حساب سے ہوگا. ہم پہلا جانور پورا ڈالو، جس جانور کا نام نمبر آیا، پہلا نمبر جی یہ نمبر کو لے جا کر پہلا نمبر والوں کو قربانی دو، یہ نمبر دوسرے نمبر کو قربانی دو، یہ نمبر تیسرے نمبر کو قربانی دو. یہ تو خوراک کے اعتبار سے جانوروں کو بھیجا جاتا ہے. تو اس میں کمی پیشی آ جاتی ہے. اس کمی پیشی پر جھگڑو مت. آپ یہ دیکھو قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی، صحیح ہو گئی الحمدللہ الحمدللہ. لیکن وہ لوگ جو گوشت کی نیت سے جاتے ہیں قربانی دینے کے لیے، میرے عزیز بھائیوں ان کی قربانی نہیں ہوگی. یہ تمام فقہا نے لکھا ہے. ایک بات. دوسری بات، کبھی بھی جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں قربانی کے لیے بلاتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ قصئی آئے تو کیا بولتے ہیں، دیکھو بھائی سنو جی، ہاں سیلی، پایا، چمڑا، بوٹی، تمنا، کلیجی بھی رکھی ہو تمہیں، اور وہ کیا ہے پھیپھڑا بھی رکھی ہے، سب تمنا، یہ سب لے کو کتنا لیتے ہیں بولو؟ 200 روپے جگہ لگمان، 200 روپے لے چلا. آپ کی قربانی نہیں. آپ قربانی دینے کے بعد جتنا قربانی کے جانور کا حصہ ہے پورا حصہ آپ ہدیتاً دے سکتے ہیں. قیمتاً بھی نہیں دے سکتے، اجرتاً بھی نہیں دے سکتے. اگر آپ نے کوئی حصہ بیچا تب بھی ناجائز، آپ نے کوئی حصہ اجرت میں دیا تب بھی ناجائز. جو خسئی آپ کے پاس آیا اس خسئی کی قیمت بات کر لو. بھئی یہ ایک بکرا ذبح کرنے کتنا لیتی ہے؟ 1000 روپے لیتی ہے. لو 1000 روپے. انہوں کھڑے رہتے ہیں، صورت اتار لیتے. اس کا مطلب کیا کبھی قربانی کی برکت دیتی بول کر وہ کھڑے رہیں گے. تو آپ اس میں سے جو چاہے برکت آپ ان کو دے سکتے ہیں. ہدیتاً آپ ان کو قیمتاً نہیں دے سکتے، اجرتاً نہیں دے سکتے. 2. تیسری چیز، عام طور پر ایک بڑا مسئلہ، وہ کیا؟ غیروں کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ کیا دے سکتے ہیں؟ غیروں کو قربانی کا گوشت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک بات سن لو، قربانی کا گوشت تقسیم کرنے میں 3 حصے بنانے کو کہا جاتا ہے. یہ آ کر مستحب ہے. اگر آپ کا پریوار بڑا ہے، خاندان بڑا ہے، افراد بڑے ہیں، آپ ایک ہی بکرا ذبح کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ اکیلے پر قربانی واجب ہے، سب پر قربانی نہیں. آپ کا خاندان اتنا بڑا ہے، آپ اگر تقسیم کر دو گے تو آپ کے خاندان کو کھانے کو ہی نہیں ملے گا. تو ایسے موقع پر علماء فرماتے ہیں آپ ایک بکرا پورے خاندان میں استعمال کر سکتے ہیں. تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں وہاں تقسیم کرنا چاہیے جہاں پر آپ اپنی پریوار کے لیے بھی ماشاءاللہ گوشت آ گیا، اور ایکسٹرا گوشت آپ کا رشتہ داروں کے لیے بھی آ گیا. اور رشتہ داروں میں بھی ایک عادت ہمارے درمیان پڑ گئی، وہ کیا؟ جس کے گھر میں گوشت ہے اسے جا کو دیتے رہتی گوشت. ٹانگا ہے نا، ٹانگا ادھر سے داماد کے گھر کو شفٹ ہوتا، وہاں سے ٹانگ یہاں آتی، ایک ٹانگ یہاں سے وہاں، ایک ٹانگ وہاں سے یہاں.
ایک سلی یہاں سے وہاں، ایک سلی وہاں سے یہاں، خالی شفٹنگ ہوتی ہے، تقسیم نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں، عربی جن کے گھروں میں گوشت نہیں ہے وہاں تو جن کے پاس ہے انہی کے پاس دے رہے ہو، انہی کے پاس دے رہے ہو، انہی کے پاس دے رہے ہو، ان کے پاس 100 حصے جمع ہو گئے، پورے رشتہ دار لا کر یہاں دیے، ان کی طرف سے وہاں گئے، سب رشتہ دار۔ اس سے میں کہا کرتا ہوں ان رشتہ داروں کا سب سے پہلے خیال رکھنا جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہوئی، اور اس کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ بڑا فائدہ۔ تیسری جو سب سے اہم بات ہے جو میں نے حدیث پڑھی، من کانت لہ سعہ ولم یضحی، جس کو اللہ نے وسعت دی ہو پھر بھی قربانی نہ دے، وہ ہمارے عیدگاہ نہ آئے۔ توجہ سے سنیں، عام طور پر صبح بھی میرے پاس 1 سے 4 فون آئے، کہنے لگے حضرت سب سے پہلی بار قربانی دے رہا ہوں، کس کے نام سے دینا؟ سب سے پہلی بار قربانی دے رہا ہوں کس کے؟ ایک صاحب کہنے لگے نہیں حضرت گزشتہ سال ہمیں ہمارے تایا کی طرف سے دیے، اس سے پہلے خالہ کی طرف سے دیے، اس سے پہلے دادا کی طرف سے دیے، اس سے پہلے دادی کی طرف سے دیے، اس مرتبہ۔ میں نے ان سے کہا سب سے پہلے تمہاری طرف سے دو۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نام پر، بے پورے قربانیاں اللہ کے نام پر ہی چھوڑی سو۔ کس کے طرف سے؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے۔ جتنی نمازیں ہماری ہو رہی ہیں کس کے واسطے ہو رہی ہیں؟ جتنی قربانیاں ہو رہی ہیں وہ کس کے واسطے ہو رہی ہیں؟ لیکن کس کے طرف سے؟ نماز پڑھنے والا کون؟ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اسی طرح قربانی دینے والا کون؟ آپ دے رہے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نام سے قربانی دے رہا ہوں۔ بھئی پورے قربانیاں اللہ کے نام سے، تمہارے طرف سے کس کے طرف سے اللہ کے نام پر دے رہے ہو؟ میرے طرف سے اللہ کے نام پر، آپ کے طرف سے اللہ کے نام پر۔ پورے قربانیاں اللہ ہی کے نام پر ہوتی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نہیں ہوتی۔ اگر نعوذ باللہ کسی اور کے نام پر آپ قربانی دیے، اس کا گوشت کھانا ناجائز۔ جیسے بعض لوگ نیت کر لیے کیا میں فلاں بزرگ کے نام پر قربانی دے رہا ہوں، فلاں بزرگ کے نام پر قربانی دیے، یہ غلط۔ کیا کرنا؟ فلاں بزرگ کے طرف سے اللہ کے نام پر، فلاں بزرگ کے طرف سے۔ کیا مطلب؟ جیسے حضور کے طرف سے اللہ کے نام پر قربانی دینا، صحابہ کے طرف سے اللہ کے نام پر قربانی دینا، مرحومین کی طرف سے اللہ کے نام پر قربانی دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے وصیت فرمائی، اے علی جب تک تم رہو قربانی دیتے رہنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میری پوری زندگی سرکار کے طرف سے میں قربانی دیتا رہا، سب۔ اور جتنے گھر کے افراد اتنی قربانی واجب۔ حضرت علی بھی قربانی دیتی تھے اپنی طرف سے، حضرت فاطمہ قربانی دیتی تھی اپنی طرف سے، حضرت حضور قربانی دیتے تھے اپنی طرف سے، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نبی علیہ السلام نے کہا علی ادھر آؤ، فاطمہ کا دمبا پکڑو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دمبا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹا کر مضبوطی سے پکڑ لیے ٹانگیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں چھری دی، کہا قومی علی اضحیتک یا فاطمہ، فاطمہ آؤ اپنے ہاتھوں سے قربانی دو۔ حضرت فاطمہ نے چھری لی، قربانی دینے کے لیے جب آگے بڑھی تو لیٹ ہاتھ کیوں کانپنے لگا، تو اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ حضرت فاطمہ کے ہاتھ پر رکھ کر آپ نے قربانی کرائی۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ پڑھو آیت، پڑھو آیت، یاد ہو تو نہیں ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کا نام لے کر قربانی کر رہا ہوں، اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر دو۔ اور جانور کو جانور کے سامنے ذبح مت کیا کرو، جانور کے سامنے چھری تیز مت کیا کرو، جانور کو ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کا کھال مت اتارا کرو، اس کو مت پریشان کیا کرو، جب ٹھنڈا ہو جائے تو پھر کھا لوں۔ اور جانور کے ساتھ ادب سے پیش آؤ، جوتے مارنا، لات مارنا، گھوسا مارنا نہیں۔ کیوں؟ یہ تمہارے قیامت میں
پل صراط کی سواری ہے، جانور دیکھتے رہتا، ہاں گھوسا مار رہی، آؤ مامو تم نہ دکھاتی، عین وقت میں ہاتھ دے دیا، ہماری گرفتاری، پیار سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ، ادب سے پیش آؤ، بھوکا مت رکھو، پیاسا مت رکھو، اس کا اکرام کرو، اس کا احترام کرو، پھر اس کے بعد آپ اس جانور کو ذبح کرو۔ سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، فرمایا پہلے اپنے جانوروں کو خوب فربا کیا کرو، اس لیے کہ وہ تمہاری پل صراط کی سواریاں ہیں۔ اب اپنے زندوں کی طرف سے دینے کے بعد اب مرحومین کی طرف سے دو، پہلے زندوں کی طرف سے دو، جتنے زندے ہیں ان کے بھائی تمہارے پر قربانی واجب کیا بھائی، تمہارے پاس 40 پر 5,000 روپے ہی، ہاؤ ہی، تمہارے پاس 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 ہی، ہاؤ ہی۔ قریوں میں جاؤ، ہمارے کرناٹک ہی میں چلے جائیے، آپ کو 20,000 روپے میں بہترین جانوراں مل گئی۔ قریوں میں جاؤ، سب گاؤں والے یہاں آئے ہوئے ہیں، پوچھو، کوئی پاگل افواہ اڑا دیتا ہے، جاہل، نہیں ہوتا نہیں ہوتا، کہیں کو نہیں ہوتا۔ بہار کو جا کر دیکھو بھائی، اڑیسہ میں جا کر دیکھو، آندھرا میں جا کر دیکھو، تمل ناڈو وہاں جا کر دیکھو، کرناٹک یہاں جا کر دیکھو، قریے والوں سے پوچھو کیوں نہیں ملتا، سب ملتا ہے، سب ملتا ہے، سب ملتا ہے، جا کر دیکھیے۔ آپ بنگلور میں رہ کر، پونا میں رہ کر، حیدرآباد میں رہ کر، دلی میں رہ کر قریوں والوں پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ قریے کی قیمت الگ ہے، سٹی کی قیمت اس سے دگنی ہے، تگنی ہے۔ سٹی کے اندر، بنگلور کے اندر جو ہی کوئی جانور داخل ہو، آٹومیٹک 10,000 روپے بڑھ جاتے ہیں۔ میں کب بول رہا ہوں، 10,000 روپے بڑھ جاتے ہیں، 15,000 روپے بڑھ جاتے ہیں، 20,000 روپے بڑھ جاتے ہیں۔ تو کھلیوں میں اس کی قیمت الگ ہے۔ تو آپ قربانی کیجئے، آپ کے پاس 3 دن موجود ہے، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میں سب سے یہ گزارش کروں گا، نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم سب قربانی دیں گے۔ اس کے لیے باہر آپ حضرات کو ہمارے طرف سے اعلان بھی لگا ہوا ہے، وہ بھی ایک مرتبہ آپ دیکھ لے سکتے ہیں، اور تمام ساتھی اس میں حصے دار بن سکتے ہیں۔ ایک عرصے سے الحمدللہ یہ خدمت جاری ہے، اور ہم باقاعدہ ایسے ہی نہیں، علماء کو بھیج کر، بعض لوگوں کو بڑا اعتراض، حضرت قریوں میں کیسا ہوتے کم میں ہو جاتا، اس اعتراض کا میں مختصر، قریوں میں یہ ہوتا ہے، کٹائی کا پیسہ دینے کی ضرورت نہیں۔ قریوں میں ہم گئے، یہ جناب تھے، السلام علیکم، خیریت کیا بھی، آپ کے قریوں میں ہمارے گائے کا گوشت، ہمارے جانور کا گوشت تقسیم کروا دیجیے، ہاؤ کروا دیجیے، خسایا نہیں کیا، ہاں نہیں کوئی نہیں، ہمیں چھی، ٹھیک ہے بھئی، ایک کام کرو، ہمارا جانور آئے گا اور یہ نام سے ہم لوگ ذبح کر دیں گے، ذبح کرنے کے بعد تمہیں لوگ تقسیم کر لینا۔ الحمدللہ ہم جاتے ہیں، جن کی فہرست میں نام ہوتا ہے ان کے نام پر قربان کر دیتے ہیں، اور ان کے حوالے جو معتبر علماء ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں۔ اب بولو سستے میں ہوگا کہ نہیں ہوگا، سستے میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بھئی 16,000 روپے کو جانور ملا، آپ لے جا کر ان کے حوالے کر دیے، قربان کر دیے، سب کا نام لے کر، بس قصہ ختم۔ اب ہمارا کوئی کام وہاں نہیں رہا، یہاں کٹائی کا پیسہ دو، بٹائی کا پیسہ دو، اور وہاں سے یہاں چپٹی کا پیسہ دو۔ صرف بازو ہوسکوٹے سے بنگلور کو گوشت آنے کے لیے 10,000 روپے کرایہ لیتے ہیں، بڑی گاڑی والے 10,000 روپے کرایہ۔ خیر یہ سب بڑی تفصیلات ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، سکون سے ہم لوگ سب نیت کریں۔ اگر نہیں حضرت اتنا پیسہ نہیں ہے، میرے طرف سے میری طرف سے دینا، جو کم دام میں آپ کے پاس معتبر لوگ، چپ کے چھوڑواں بھی بہت سارے ہیں، میں نہیں بولتا، چھوڑوں کی تعداد بھی ہے اور پکڑوں کی تعداد بھی ہے، تو جو پکڑوں ہیں ان کے ساتھ جڑیے، اور جو چھوڑوں ہیں ان کو چھوڑ دیجئے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ۔